اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ قرآن مجید کے 29ویں جز میں ہم نے سورۃ المدثر تک تمام کر لیا تھا۔ آغاز کر رہے ہیں سورۃ القیامہ کی ابتدا سے ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی۔ 2، قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ 2 قسمیں کھائی ہیں اس سورہ مبارکہ جس کا نام قیامت ہے یا القیامہ، اس کی ابتدا میں۔ ایک قیامت کے دن کی قسم ہے اور ایک انسان کے اندر سے آنے والی اس آواز کی قسم ہے کہ جو آواز انسان کو ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ کب؟ کہ جب انسان کوئی غلط کام، کوئی جرم، کوئی گناہ کرتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ یہ آواز ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو یا کسی دین سے بھی تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی پیغام اس تک نہ پہنچا ہو، یہ برے کام پر ملامت کرنے والی آواز جس کو ہم ضمیر کی آواز کا نام دیتے ہیں، یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ انسان کے جو اپنی نفس پرستی میں اور اپنے جائز ناجائز مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اس آواز پر کان نہ دھریں اور نہ رکیں برے کاموں سے، تو یہ آواز کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ آواز موجود رہتی ہے انسان کے اندر۔ یہ اللہ نے گویا کہ ہر انسان کے اندر اس کی خلقت ایسی کی ہے کہ اس کے اندر رکھ دی۔ ان 2 قسموں کا آپس میں رابطہ کیا ہے؟ توجہ فرمائیے۔ قیامت کے دن کی قسم اور اس آواز کی قسم کہ جو انسان کے اندر سے اسے ملامت کرتی ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں تو انسان اگر غور کرے کہ یہ جو میں غلط کام کرتا ہوں تو میرے اندر سے ایک آواز، ایک احساس مجھے ملامت کرتا ہے، میری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اس آواز پہ غور کریں تو خود اس آواز کا موجود ہونا یہ بتا رہا ہے کہ کچھ کام صحیح ہیں اور کچھ کام غلط ہیں۔ اب جب کچھ کام صحیح ہیں اور کچھ کام غلط ہیں تو غلط کام کرنے والے اور صحیح کام کرنے والے یہ دونوں ایک جیسا انجام رکھتے ہیں، یہ دونوں ایک جیسا انجام نہیں رکھتے۔ خود اس آواز کا انسان کے اندر سے آنا انسان کو بتا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی اس کا کچھ حساب کتاب ہے، اور جس نے تیرے اندر یہ آواز رکھی ہے، جو اس آواز کا بنانے والا تو نے خود نہیں رکھی، اس لیے کہ تو غلط کام کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ تیری مرضی کے خلاف تیری ملامت کرتی ہے، تیرے کام پر تیری ملامت کرتی ہے، لہذا تو نے خود تو یہ نہیں رکھی۔ تو جس نے یہ آواز رکھی ہے اس کا پیغام سن کہ جیسے یہ چھوٹی سی قیامت اندر سے یہ آواز تیرا حساب کتاب کرتی ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، ایک بڑی قیامت بھی آنے والی ہے کہ جس دن تیری ملامت کی جائے گی، لیکن صرف ملامت نہیں کی جائے گی، تیرے برے اعمال کے بدلے میں تجھے اس کا پورا عذاب اور سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی۔ پس قیامت کے دن میں اور انسان کے اندر سے آنے والی آواز میں ایک رابطہ ہے۔ یہ آواز گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس آواز کو خلق کیا ہے وہ اس قیامت کے دن انسان سے حساب کتاب بھی لے گا۔ قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی،
قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ اور ہم آپ کو بتا چکے کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے اس کو گواہ بنایا جا رہا ہوتا ہے اپنی بات کی صداقت پر۔ 3، ان دونوں قسموں کا جواب یہ ہے کہ قیامت تو حتماً آ کے رہے گی، اتنی حقیقت ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے، اور پھر اس کی تائید میں ملامت کرنے والے نفس کی آواز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یعنی اسے گواہ بنا رہا ہے، یعنی انسان سے کہہ رہا ہے کہ اس آواز کو تو دیکھ، یہ تیرے اندر کس نے رکھ دی، جس نے یہ رکھی ہے وہی تجھے بتا رہا ہے کہ تیرا حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ 3، اب اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ سوال کے انداز میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان قیامت کو جھٹلاتا کیوں ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ دوبارہ جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ 4، ہاں، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور بنانے پر بھی، ٹھیک ٹھیک بنانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، قادر ہیں۔ تمہاری ہڈیاں تو دور کی بات ہے، پہلی دفعہ تمہاری ہڈیاں کس سے بنائی تھی؟ اور ہڈیاں تو ذرا بڑی چیز ہے، تمہاری انگلیوں کے پور، یہ جنہیں ہم فنگر پرنٹس کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر انسان کے دوسرے انسان سے الگ ہوتے ہیں، اور کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کے فنگر پرنٹس کے ذریعے بھی مدد لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہڈیاں تو دور کی بات، ہم تمہارے انگلیوں کے پور بھی دوبارہ اسی طرح بنانے پر قادر ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی بار بھی تو اسی اللہ نے بنائے، اسی کی خلقت کا شاہکار ہے تو اے انسان۔ تو جو پہلی بار تجھے بنا سکتا ہے تو یہ سوال مت کر کہ ہڈیوں کو کون جمع کرے گا، ہڈیاں نہیں، قیامت کے دن تجھے ایسی شکل و صورت میں نکالیں گے کہ تو اپنے آپ کو اچھی طرح پہچان رہا ہوگا، حتیٰ کہ تیرے انگلیوں کے پور بھی ہم اسی طرح بنانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ، یعنی قیامت کو جو تمہارا جھٹلانا ہے یہ تو ایک اپنے آپ کو جھوٹی تلقین کرنا ہے، اصل میں تم کچھ اور کرنا چاہتے ہو جس کی وجہ سے قیامت کو جھٹلاتے ہو تم، تاکہ اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے لو کہ میں کر بھی لوں گا تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے، یعنی آنے والے وقت میں، مستقبل میں فجور کرتا رہے، فسق و فجور، برائیاں کرتا رہے۔ اب انسان جب برائی کرنا چاہتا ہے جو اس کو مزیدار لگ رہی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ قیامت، حساب کتاب کا تصور اس برائی کرنے میں رکاوٹ ہے، تو یہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کے ذریعے اس قیامت کے تصور کو اپنے ذہن سے جھٹلانے کی، جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ اس کے وہ جو گناہ کی لذت ہے اس رنگ میں بھنگ پڑ جائے گی، اس کا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ لہذا انسان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ قیامت نہیں آنی۔ یہاں پر ایک نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، 2 قسم کے افراد ہیں جو قیامت کے بارے میں گمراہی کا شکار ہیں۔ ایک وہ افراد کہ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہماری یہی زندگی ہے، مر جائیں گے اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہونا، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ایک دوسرے، یہ تو ہمارے میں سے، یعنی کم از کم ظاہری طور پہ کوئی بھی مسلمانوں میں سے، اور دین پر، کسی بھی دین پر جو کہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی دین کے قائل ہیں، ان میں سے تو کوئی بھی علی الظاہر، دل میں جو اس کو چھوڑے، ظاہری طور پہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن دیندار لوگوں میں جو شیطان نے کھیل کھیلا ہے وہ یہ کہ ایسی باتیں دین کی نام پر اور مقدس ہستیوں کے نام پر، ایسی باتیں دینداروں کے ذہن میں ڈال دی ہیں کہ جو خلاف قرآن مجید ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قیامت تو آنی ہے لیکن ہم حتماً بخشے جائیں گے۔ اب یہ جو احساس ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، وہ جو کہتا ہے قیامت آنی ہی نہیں، اور یہ جو کہتا ہے قیامت آنی ہے لیکن مجھے کچھ نہیں کہے گی، میں تو حتماً بچ جاؤں گا،
جو ان دونوں کا عملی طور پر نتیجہ ہے وہ ایک جیسا ہے۔ وہ خرابیاں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے قیامت تو آنی نہیں ہے، اور یہ خرابیاں کرے گا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ تیرا سب کچھ معاف ہے، تو کچھ کام کر لے، تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں، تو بخشا ہوا ہے۔ وہ مزاج اور وہ فکر، وہ عقیدہ کہ جو یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا اور مسیحیوں کا، جو انہوں نے اپنے اپنے دین کی تحریف کر کے، ورنہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو وہی پیغام لائے تھے جو رسول اللہ لائے، اسلام ہے سب کا دین، لیکن انہوں نے تحریف کی اور سمجھتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہم حتماً جنت میں جائیں گے، اگر تھوڑا سا جہنم میں چلے بھی گئے تو واپس جنت میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی لیکن ہم بچ جائیں گے، یہ بھی اگر گناہ کرنا چاہے اس کو بھی تسلی دے دی گئی ہے کہ تو نے جنت میں چلے جانا ہے، لہٰذا یہ بھی حساب کتاب کا خوف اس کے دل سے نکل گیا ہے، اور وہ جو بالکل قیامت کو جھٹلا رہا ہے اس کے ذہن سے بھی قیامت کا خوف نکال دیا گیا ہے، اس کا بھی جو جی میں آئے وہ کرتا رہے۔ بس یہ کہنا کہ قیامت آئے گی ہی نہیں، یا یہ اس بات کا قائل ہو جانا کہ آئے گی تو صحیح لیکن میں یا میرا گروپ، میری پارٹی، میرا مسلک یہ ایک ایسا اللہ کا فیورٹ گروپ ہے کہ جس کو اللہ نے حتماً معاف کر دینا ہے، یہ خلاف قرآن ہے۔ چونکہ قرآن نے متعدد جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں قیامت سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے، اور یہ خوف انہیں گناہ کرنے سے روکے رکھتا تھا، ان کے اندر گناہ کرنے کی جرت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ آیت نمبر 5 دوبارہ تکرار کرتے ہیں، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں یعنی برائی کرتا جائے، رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص کہ جو خالص دین کا قانون بیان کرتا ہے، اور وہ شخص کہ جو تحریف کر کے شارٹ کٹ بتاتا ہے جنت میں جانے کے، جو عام عوام ہے، قرآن سے دور عوام، ان کو کون سا پسند آتا ہے؟ ان کو شارٹ کٹ بتانے والا اور ان کی خواہشات کے مطابق بات کرنے والا، جس کا ان کو زیادہ مزہ ہے، وہ عالم یا وہ خطیب یا جو بھی آپ نام رکھ لیں، دین بتانے والا، وہ ان کو زیادہ پسند آتا ہے۔ لیکن جو حق کی تلاش کی، جن کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب قرآن کو دیکھا ہوتا ہے اور باقی چیزوں کو قرآن کی آیات کے نور میں دیکھتے ہیں، ان کو پہچان ہو جاتی ہے کہ حق کون بتا رہا ہے، اور تحریف کر کے قرآن کی باتیں اور ہیں اور اس کی باتیں اور ہیں، وہ ایسے شخص کو پہچان لیتے ہیں، اور اس کا راستہ جیسا کہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار کے بیان کے مطابق اس کا بنیادی ترین راستہ تا قیامت قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے۔ حق کو انسان قرآن سے پہچان لے اور پھر اپنے معاشرے کو دیکھے تو اس کو پھر اصلی چہرے لوگوں کے دکھائی دیں گے، میک اپ اور نقاب اس کو دھوکہ نہیں دے سکیں گے۔ بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے۔ 6 وہ سوال کرتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا؟ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں، جیسے بار بار ہم کہہ چکے، یہ سوال جھٹلانے کے لیے، اتنے عرصے سے سنتے آ رہے، کب آئے گی یہ؟ یعنی نہیں آئے گی۔ اور یہ جملہ ہم نے مسلمانوں کے منہ سے کئی بار سن چکے، قیامت کب آئے گی؟ 7 اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو کیا صورتحال ہوگی، کیا مناظر ہوں گے، وہ بیان فرما رہا ہے۔ تو جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، اگر انسان کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی تیز قسم کی روشنی اچانک چمکے تو ایک دفعہ انسان کی آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت کو کھو دیتی ہیں، چندھیا جاتی ہیں یا پتھرا جاتی ہیں، اسے کچھ وہ روشنی ہٹ بھی جائے تو کافی دیر تک اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ اس کا انحصار اس پر ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو چمک تھی روشنی کی وہ کتنی شدید تھی۔
کتنا اثر ڈالتی ہے انسان کی آنکھوں پر۔ تو قیامت بھی جب آئے گی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے گویا کہ ایسی زوردار بجلی چمکے گی اور بہت سارے حادثات پیش آئیں گے۔ ایک حادثہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جب آنکھیں پتھرا جائیں گی 8، اور چاند گہنا جائے گا۔ چاند کو گہن، جسے ہم گرہن بھی کہتے ہیں، ایکلپس، اور یہاں مراد یہ کہ چاند کا نور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، چونکہ سورج کو ہی اللہ تعالیٰ اس وقت لپیٹ دے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، تو چاند تو ویسے بھی وہاں سے ادھار لیتا ہے۔ چاند بے نور ہو جائے گا 9، اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ پورا نظام لپیٹ دیا جائے گا۔ پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے تم کوئی چیز لکھ کر اسے، اس کاغذ کو، اس چمڑے کو لپیٹ دیتے ہو۔ پرانے زمانے میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ خطوط جو تھے لکھے جاتے تھے، اس کے بعد ان کو لپیٹ دیا جاتا تھا۔ اب جب یہ سب حادثے ہو چکیں گے تو وہ انسان کہ جو اس وقت موجود ہوں گے، یا یہ کہ دوبارہ مر کے سارے باہر نکل آئیں گے، ان کی زبانوں سے کیا کیا باتیں نکلیں گی اس بدحواسی میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ایک بات یہاں پر یہ بیان فرمائی ہے کہ آیت نمبر 10 میں، تو اس دن انسان کہے گا کہاں ہے فرار کی جگہ، یعنی کہاں بھاگوں، چیخے گا، پکارے گا کہ کہیں ایسی جگہ مل جائے کہ اس قیامت کے حساب کتاب سے میں فرار کر سکوں۔ این المفر، مفر یعنی فرار کی جگہ۔ تو اس دن انسان کہے گا فرار کر کے کہاں جاؤں، کہاں ہے فرار کی جگہ۔ 11، نہیں، کلا، ہرگز نہیں، اب کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، صرف ایک پناہ گاہ، اور وہ کون سی ہے؟ آیت نمبر 12، تیرے رب ہی کی طرف اس روز ٹھکانہ ہے، اور کہیں نہیں جا سکتا، تیرے رب کے پاس ہی تجھے جا کر رکنا ہے، وہی اگر پناہ دے تو دے سکتا ہے، اور تیرے لیے پناہ گاہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس روز ٹھکانہ تو صرف تیرے رب کے پاس ہوگا۔ 13، اس دن انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا جو وہ آگے بھیج چکا اور جو پیچھے چھوڑ آیا ہوگا۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے اپنے اعمال کرتا ہے، آگے بھیج رہا ہوتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو کچھ اس کے اعمال، اس کی باتیں، چاہے اس نے باتیں کی ہو، چاہے کوئی کام کر دیا ہو، جو اس کے بعد بھی اس کے اگر نیکی ہے تو نیکی کا اکاؤنٹ، اگر برائی ہے تو برائی کا اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے۔ اگر دنیا دار اور اولاد، دنیا پرست اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو وہ بھی اس کو پیچھے سے اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے بعد جو تو نے اپنی اولاد بے تربیت دنیا دار چھوڑی تھی، ان کو جو تو جائیدادیں دے کر آیا تھا اور ان کو جو تو وسائل دے کر آیا تھا، انہوں نے جو جو گناہ کیے ہیں تیرے کھاتے میں بھی ان گناہوں کو لکھا گیا۔ اور جو نیک اولاد کو تربیت کر کے آئے ہوں گے، انہیں بتایا جائے گا کہ جو تم اولاد اچھی چھوڑ کر آئے تھے، ان کو جو کچھ دے کر آئے تھے، انہوں نے اللہ کے راستے میں اس کو اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی، اللہ کی اطاعت کی ہے، تو یہ تمہاری نیکیاں جو تم نے اپنے ہاتھ سے نہیں کی، جو ہاتھ سے کی ہیں وہ بھی بتائی جائیں گی، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، اور جو ہاتھ سے نہیں کی لیکن پیچھے چھوڑ کر آیا تھا وہ بھی، چاہے اچھائیاں تھی چاہے برائیاں، انسان کو اس کی خبر دی جائے گی۔ 14، بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے۔ یہ لفظ آیا ہے اپنے نفس پر بصیرہ۔ بصیر کہتے ہیں جو بہت اچھی بصیرت رکھتا ہے، گہرائی تک سمجھتا ہے۔ یعنی انسان کو گویا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بغیر بتائے بھی اس دن انسان کو بڑا اچھی طرح پتہ ہوگا کیا کمائیاں کر کے آیا۔ آج دنیا میں بھی انسان دوسروں کے سامنے جو بھی اپنا چہرہ پیش کرتا رہے، لیکن اگر اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے اندر جا کر اگر انسان دیکھے، توجہ کرے، تو سب سے زیادہ بہتر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہوتا ہے، دنیا والے نہ بھی جانے، اور پھر انسان سے بھی بڑھ کر اس کا رب
اس کے اندر کو جانتا ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اقرب قریب تر ہے۔ تو انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے۔ 15، اگرچہ وہ بہانے انڈیلتا ہے، یعنی خرابی کرنے کے لیے عذر تلاش کر کے لاتا ہے۔ عذر کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، ابھی تو میری جوانی ہے انشاءاللہ بعد میں توبہ کر لوں گا، غافل اس بات سے کہ یہ خیالات اس کو شیطان ہی ڈال رہا ہوتا ہے، چونکہ شیطان کو پتہ ہے جتنا یہ گناہ کرتا جائے گا اتنا اس کی واپسی مشکل ہوتی جائے گی، چونکہ یہ عادی ہو جائے گا، ایڈکٹ ہو جائے گا گناہ کا، گناہ کی لذت اسے پھر گناہ چھوڑنے نہیں دے گی۔ تو انسان جانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں لیکن بہانے لے کر آتا ہے۔ بہانے، یہاں پہ لفظ آیا انڈیلتا ہے، یعنی اتنے ڈھیروں بہانے بنا لیتا ہے تاکہ اپنے اس غلط کام کرنے کو اپنے لیے اب خود فریبی اپنے آپ کو غلط طریقے سے جسٹیفائی کر سکے کہ میں یہ کام کر لوں۔ کبھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم معاف کر دے گا، کر لو، اور اس طرح گناہ کی جرت پیدا ہوتی ہے۔ آیت نمبر 16 سے لے کر توجہ فرمائیے آیت نمبر 19 تک جو بات کی گئی ہے اسے، یہ چند جملے ہیں جن کو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 15 سے بات کنیکٹڈ کہاں سے ہے؟ آیت نمبر 20 سے، یعنی 20 سے بات دوبارہ جاری ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے۔ یہ درمیان میں جو آیت نمبر 16 سے 19 تک ہیں، یہ مربوط ہیں بھی بات سے لیکن اس طرح مربوط نہیں ہے، ایک الگ بات بیچ میں کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ایک استاد ہے، وہ بچوں کو سبق لکھا رہا ہے اور لکھاتے لکھاتے رک کر ان سے کہتا ہے کہ توجہ کے ساتھ لکھو، یا جو توجہ کے ساتھ نہیں لکھ رہے وہ غلطی کریں گے، اور اس کے بعد اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہے جو وہ ڈکٹیشن املا لکھوا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں بات کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ تو وہ معترضہ کیا ہے؟ آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 19 تک ہے، اور اس کے بعد 20 سے بات کنٹینیو ہوتی ہے، وہی کہ جو آیت نمبر 15 پر رکی تھی۔ اب آیت نمبر 16 سے لے کے 20 پر توجہ فرمائیے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی آپ وحی کو جلدی، وحی کے بارے میں جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب وحی کا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ کے پاس آتا تھا، نازل ہوتا تھا، اور وہ اللہ کا پیغام رسول اللہ کو سنا رہا ہوتا تھا، تو رسول اللہ اپنی شدت عشق اور محبوبیت اور اشتیاق کی وجہ سے قبل اس کے کہ وحی تمام ہو اس کو اپنی زبان سے جلدی جلدی ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ رہ نہ جائے، کچھ رہ نہ جائے، سارا مجھے یاد ہو جائے، کچھ میرے کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ جو مجھ سے رہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو ان آیات میں تسلی دلوائی ہے اور ضمانت دی ہے کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں گے۔ اس قرآن کا پڑھنا اور آپ کو پڑھانا اور اس کا جمع کرنا اور اس کا بیان کرنا وہ ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ لہٰذا آپ جب وحی کا فرشتہ آتا ہے آپ آرام سے تسلی کے ساتھ اس کو سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ آیت نمبر 16 کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اے نبی آپ وحی کو حفظ کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ 17 کیوں نہ دیں؟ اس لیے کہ یقیناً اس کا جمع کرنا، یعنی اس قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا آپ کو یقیناً ہمارے ذمے ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے۔ 18 تو جب ہم اسے پڑھ چکے، ہم اسے پڑھ چکے یعنی مراد وہی کہ جب وہ فرشتہ آپ کو سنا چکے، فرشتہ
اپنے پاس سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، وہ تو اللہ ہی کا پیغام سنا رہا ہے، ایک واسطہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ اسی طرح پڑھا کریں، یعنی جیسے پڑھا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا ہے، پھر ایک دفعہ پورا سن کے آپ اسی طرح پڑھا کریں۔ 19، پھر اس کے بعد اس کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے، اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ کچھ آیات جس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے اور آیات آ کر اس کا مزید بیان کر دیں گی، جیسا کہ خود مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، ایک دوسرے کو واضح کر دیتی ہیں۔ یہ مراد بھی ہو سکتی ہے، اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ہم قرآن میں ذکر کر رہے ہیں ان کی تفصیلات بھی ہم آپ کو بتا دیں گے تاکہ آپ امت کو بتا دیں۔ پس رسول اللہ پر آنے والی اللہ کی طرف سے وحی اس بات کی بنیاد پر دو قسم کی ہو جائے گی، ایک وہ جس کا نام قرآن ہے، اور ایک وہ کہ جو رسول اللہ نے مثال کے طور پر نماز، توجہ فرمائیں، نماز کا پورا پڑھنے کا طریقہ، تکبیرۃ الاحرام ہوگی پہلے، پھر قیام ہوگا، پھر رکوع ہوگا، پھر اٹھنا ہے، پھر دوبارہ 2 سجدے کرنے، پھر مثلاً دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، اور یہ ساری جزیات یہ قرآن میں بیان نہیں کی گئی، لیکن یہ کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، ایسی وحی کے ذریعے کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، اور وہ ہمیں حدیث رسول سے، البتہ اس قید کے ساتھ کہ صحیح حدیث رسول، صحیح، اور رسول اللہ کے بعد جو مکتب اہل بیت کے مطابق جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے رسول اللہ ہی کے فرامین کو آگے بیان کیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور انہی کے بتائے ہوئے فارمولے کے مطابق کہ خلاف قرآن اس حدیث کو، جس کو حدیث کا نام دیا جا رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن سے اگر مخالفت میں ہے تو وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ آیت نمبر 19 یہاں پہ رک جاتی ہے، گویا بیچ میں اس جو پیچھے بات ہو رہی تھی آیت نمبر 15 تک، اس کو روک کر یہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ہم اس قرآن کو جمع بھی کریں گے، اس قرآن کی کوئی چیز نہیں رہے گی مگر یہ کہ ہم آپ کو یاد کروا دیں گے، جمع کر دیں گے، بیان کر دیں گے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے، اور یہ ایک اور تاکید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کا نازل کرنے والا بھی خود ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی خود ہے۔ آیت نمبر 20 سے اب آپ ذرا توجہ کو لے جائیں، کیا بات ہوئی تھی آیت نمبر 14 اور 15 میں؟ بلکہ انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، 15، خواہ وہ معذرتیں پیش کرتا رہے، بہانے لے کر آئے خرابیاں کرنے کے لیے، جتنے پیش کرے، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر خرابی کی ہے یا مثلا غلطی سے کی ہے، مجھ سے کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 20، ہرگز نہیں، اب یہ ہرگز نہیں کہاں سے کنیکٹڈ ہے؟ قیامت کو جھٹلانے سے۔ ہرگز نہیں، قیامت آ کر رہے گی، اس کو نہ جھٹلاؤ۔ جو تم کہہ رہے ہو قیامت نہیں آئے گی، ہرگز ایسا نہیں ہے، قیامت آئے گی۔ یہ اس لیے ہے جو تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، اس لیے ہے کہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، العاجلہ، جلدی ملنے والی، یعنی جو تمہیں یہ دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت تو تمہیں آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، اپنے 5 حواس سے، 5 سینسز سے تو تمہیں آخرت نظر نہیں آ رہی، تمہیں یہ دنیا کی لذتیں دکھائی دیتی ہیں، یہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اس کی طرف جاتے ہو، اس لیے اس کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ اس لیے، یہ قیامت کا جھٹلانا اس لیے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو، اور جب تمہیں دنیا میں آخرت کا تصور رکاوٹ لگتا ہے تو تم اسے جھٹلانے کی کوشش کرتے ہو۔ 21، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اب ہم آیت نمبر 22 میں اللہ اس آخرت کا منظر بتا رہے ہیں۔ وہ آخرت جب آئے گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ بہت سے چہرے اس دن شاداب ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، جیسے تازہ سبزہ نکلتا ہے، تازہ پھول کھلتے ہیں، تو ایک جو تازگی کا احساس ہوتا ہے ان کو دیکھ کر
اسی طرح کچھ چہرے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن شاداب ہوں گے۔ 23 وہ اپنے رب کی رحمت کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ ناظرہ کا لفظ اسی سے لفظ انتظار بھی نکلا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے کہ نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو یہاں پر الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو رب کی طرف تو دیکھ رہے ہوں گے سے کیا مراد ہے؟ وہ جو محکم آیت ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بجائے خود چیز کو دیکھنے کے، خود کسی اس چیز کو دیکھنے کے اس کے آثار یا اس کے نتائج کی طرف نگاہ رکھنا، اس کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اس محکم آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ترجمہ کریں گے کہ اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے، اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ 24 اور بہت سے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، ان کی شکلیں بگڑ گئی ہوں گی، خوف، پچھتاوا، حسرت، بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ آیت نمبر 25 گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ لفظ آیا فاقرہ، فاقرہ فقرہ سے ہے، اور فقرہ کہتے ہیں جو ہماری کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کے مہرے کو، ایک مہرے کو فقرہ کہتے ہیں، اور ساروں کو مثلا جمع ہے فقرات۔ فاقرہ ایسی چیز کہ جو انسان کی کمر کے مہروں کو توڑ کر رکھ دے۔ یہ ایک تعبیر ہے اس عذاب کی شدت بتانے کے لیے۔ دنیا میں بھی مثال کے طور پر اگر کسی کا بہت بڑی کسی پر مصیبت آ جائے، کسی کا مثلا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کمر اس کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ایسی مصیبت ہے گویا میری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اور یہاں پہ قرآن اس عذاب کی شدت کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ چہرے کیوں بگڑے ہوئے ہوں گے، کہ ان کو اب گمان ہو چکا ہوگا، کہ گمان سے مراد یہ وہ گمان ہے جو یقین ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب نکلیں گے تو سارے شکوک و شبہات دور ہو چکے ہوں گے، اور ابھی چونکہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے، لیکن ان کو اب یہ پتہ چل جائے گا جو پیچھے زندگی ہم نے گزاری ہیں، اب ہمارے ساتھ وہ معاملہ انجام دیا جائے گا جو ہماری کمر کو توڑ کر رکھ دے گا۔ آیت نمبر 26 اس سے پہلے تو اس قیامت کا تذکرہ تھا جو فائنل حساب کتاب کا دن ہے، لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہوتی ہے کہ جس سے انسان اسی دنیا میں اس کا سامنا کرتا ہے، اور وہ ہے اس کی موت کا وقت۔ یہ جو اگلی آیات ہیں یہ وہ اس وقت کا بیان کر رہی ہیں کہ جب ایک انسان بستر مرگ پر پڑا ہے، اور گویا کہ ڈاکٹروں نے، علاج کرنے والوں نے جواب دے دیا ہے کہ یہ اب نہیں بچ سکتا، اور اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کی بیوی، یا مثلا اگر عورت ہے تو اس کا شوہر، دیگر دوست اس کے آس پاس کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس کی جان کو نکلتے ہوئے، اور اس مرنے والے کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ دنیا سے میری جدائی کا وقت ہے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اولاد سے، بیوی سے، وہ تمام چیزیں جن سے دل لگایا ہوا تھا۔ اور یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے، یہ کیفیت کہ جو اللہ کا نافرمان تھا، دنیا پرست تھا، اس کی جب جان نکل رہی ہوتی ہے، اس منظر کو قرآن مجید کن الفاظ میں بیان فرماتا ہے۔ آیت نمبر 26 ہرگز نہیں، یعنی تم نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ، تمہیں یہاں سے جانا ہے۔ جب جان ہنسلی تک، یہ ہنسلی کی ہڈی کہ گویا کہ جہاں سے انسان کی سانس باہر نکلتی ہے، اور جہاں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جان ہماری وہاں سے باہر نکلتی ہے، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یعنی جان نکلنے ہی والی ہے۔ 27 اور کہا جائے گا کون ہے کہ اس کا علاج کر دے، کوئی معجزہ دکھا دے اور اس کو بچا لے۔ یعنی اس قسم کی آوازیں آتی ہیں جب مرنے والے کو بھی پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب سامنے والوں سے بات بھی نہیں کر سکتا، اور جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جان نکل رہی ہے، تو اس قسم کی باتیں سننے میں آ جاتی ہیں۔ جو بہت ہی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں، تڑپ کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو اس وقت بچا لے، کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے، کچھ ہو جائے
کہ یہ مرنے والا واپس آ جائے، اور کہا جائے گا کون ہے علاج کرنے والا، کوئی ہے جو اس کا علاج کر لے۔ 28 اور وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی جدائی کا لمحہ آ گیا ہے، یعنی وہ مرنے والے پر بھی یہ بات واضح ہو جائے گی۔ 29 اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو اپنی بعض اوقات تکلیف میں اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتا ہے، پنڈلی سے پنڈلی کا لپٹ جانا، یہ معنی ہو سکتا ہے، یا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، یا بعد میں باندھ کر جوڑ دی جاتی ہیں، یا کفن میں لپیٹ دی جاتی ہیں، جس طرح سے بھی اس کا تصور کریں۔ اس آیت کے اندر وہ شامل ہے کہ وہ جو حرکتیں تھیں اور وہ جو چھلانگیں تھیں اور وہ جو نافرمانیاں تھیں، اب وہ اتنی بے بسی کی صورت ہے کہ اپنی ٹانگوں کو، پنڈلیوں کو بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، اور اس کو اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور جب یہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، 30 تو وہ تیرے رب کی طرف ہانکے جانے کا دن ہوگا، یعنی اس دن تیرے رب ہی کی طرف تجھے واپس جانا ہے، اب تو کہیں اور نہیں جا سکتا، اس دنیا سے تیری جدائی ہو چکی۔ یہ کون شخص ہے؟ آیت نمبر 31 میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا تھا اس نے اس کی تصدیق نہیں کی، یعنی جھٹلاتا رہا اس کو۔ تصدیق کرنا یعنی کہنا کہ یہ حق ہے، اور اس تصدیق کا ایک بہت بڑی علامت ذکر کی، اور وہ کیا ہے جو تصدیق کرتا ہے؟ اس کی بہت بڑی علامت کیا ہے؟ اللہ کی نماز پڑھنا، عبادت پڑھنا، عبادت کرنا۔ تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، کہ جو گویا کہ ثبوت ہے کہ میں نے اس آئین جس کا نام اسلام ہے، یہ قرآن، اس کو میں نے سچا تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس کے بدلے میں کیا کیا؟ آیت نمبر 32 لیکن، جس کا معنی ہم اردو میں کریں گے بلکہ جھٹلایا اور پشت کی، روح گردانی کی، نہ مانا اس کو۔ 33 اور پھر اس کے بعد کیا کرتا تھا؟ جب اس کو پیغام سنایا جاتا تھا نہیں مانتا تھا اور جھٹلا دیتا تھا اور پشت کر لیتا تھا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑتا تھا۔ گھر والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اپنے ہم محفل، اپنے یار دوست بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ اکڑ کے ان کے پاس جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا کہ آج میں، وہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، میں اس کو جھٹلا کے آیا ہوں، اس نے مجھے یہ بات کی، میں نے نہیں مانی، اور اپنی الٹی سیدھی باتیں کر کر دلائل دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی کیفیت تھی، حق کو یہ نہیں مانتا تھا۔ اب اس سے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 34 میں، تیرے لیے تباہی ہے، تو پھر تباہی ہے، یعنی تیرے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ 35 پھر دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے، تیرے لیے تباہی پر تباہی ہے، تیری مہلت ختم ہو گئی، تو نے اپنا سرمایہ ضائع کر دیا، تو نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی، دنیا پرستی میں، دنیا کے مزے لوٹنے میں گزار دی، اب تباہی پر تباہی تیرا انتظار کر رہی ہے، پھر تباہی پر تباہی تیرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ جو تاکیدیں ہیں اس عذاب کے بارے میں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یاد رکھیے، اس کو اس نگاہ سے دیکھیں۔ خداوند عالم اتنی شدت سے خبردار کرنا چاہتا ہے کہ جس کے اندر گنجائش ہے وہ سوچے تو صحیح کہ مثلا میں جس عذاب کو نہیں مان رہا اور اس دن کے لیے تیاری نہیں کر رہا، اگر یہ فرض کرے کہ مجھے اگر یہ برداشت کرنا پڑ گیا، تو جب واپسی کا راستہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اللہ سے، تو میرا کیا حال ہوگا؟ ڈر جائے شاید اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آئے۔ آیت نمبر 36 سے لے کر آخر تک پھر کچھ سوالوں کے ذریعے، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ بتانے کے لیے۔ پہلا سوال 36 نمبر آیت، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یہاں پہ لفظ آیا ہے سودا۔ سودا ان اونٹوں کو عرب کہتے تھے کہ جن کو آزاد چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور کوئی ان کو ہانکنے والا، کنٹرول کرنے والا، روکنے والا نہ ہو، جدھر ان کا جی چاہے چرتے پھر۔ وہ لفظ لایا قرآن نے کہ کیا انسان
یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جو مرضی دنیا میں کرتا رہے، اسے کوئی پوچھا نہیں، ایسا باطل نظام تم سمجھتے ہو اللہ نے پیدا کیا؟ اس کے بعد انسان کی خلقت کے مراحل کی طرف، جو قرآن میں متعدد مرتبہ اللہ نے، چونکہ اس کو انسان اچھی طرح سوچ سکتا ہے کہ کتنے پیچیدہ مراحل سے گزر کر تو ایک معمولی قطرے سے انسان بنا ہے، تو یہ جو نظام بنایا گیا یہ بیہودہ ہے۔ اب تجھ سے پوچھے گا ہی کوئی نہیں کہ تو نے کیسی زندگی گزاری اور کیسی نہیں گزاری۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ 37، کیا وہ ٹپکایا جانے والا منی کا ایک نطفہ نہیں تھا؟ اپنی اوقات انسان کو یاد کرائی جا رہی ہے کہ اس ایک معمولی قطرے سے تجھے ہم نے اتنے مراحل سے گزار کر انسان بنا دیا، اور تو سمجھتا ہے کہ ہم، جس نے تجھے یہ سارے مراحل سے گزارا ہے، جس نے یہ نظام بنایا ہے، اب وہ تجھے پوچھے گا بھی نہیں کہ تو نے کیسی زندگی گزاری۔ وہ جو شروع میں قسم کھائی تھی، تیرے اندر کی آواز بھی اسی نے بنائی ہے جو تجھے ملامت کرتی ہے، اور یہ آواز گواہی دے رہی ہے کہ بنانے والا اچھائی اور برائی میں فرق دیکھنا چاہتا ہے تیری زندگی میں۔ 38، پھر لوتھڑا بنا، پھر اسے خلق کیا، بنایا اور تو اسے سنوارا، فسوا، یعنی جو چیز جیسی جتنی مقدار میں ہونی چاہیے تھی ویسی بنا دی، بنایا بھی اس نے اور سنوارا بھی انسان کو۔ 39، پھر اس سے زوجین بنائے، زوجین یعنی نر اور مادہ، مرد اور عورت، زوجین کون سے؟ یعنی نر اور مادہ، پھر اس سے مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ آخری آیت نمبر 40، کیا اس ذات کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ مرنے والوں کو زندہ کر دے؟ جس نے یہ پہلی دفعہ سب کچھ کیا ہے، کتنی احمقانہ بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ دوسری مرتبہ کس طرح یہ کام ہوگا۔ نہ، تمہارا پہلی مرتبہ کا وجود تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کو ڈھونڈو جس نے پہلی مرتبہ یہ کیا ہے، کیونکہ جس نے پہلی مرتبہ کیا ہے دوسری مرتبہ تو وہ بڑے آرام سے کر لے گا۔ سورہ قیامت یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ سورۃ الانسان، جسے سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔